السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین کی فتاوی رضویہ شریف کے کسی جلد میں کسی موضوع پر چشتی رسول اللہ جیسا کوئی لفظ تحریر ہے؟ پاکستانی پلمبر محمد علی مرزا کمبخت اس بات کو بار بار دہراتا ہے کہ اشرف علی کے مرید نے اس کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کے مرید نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھا، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اس کو جائز لکھا اور اپنے فتاوی رضویہ میں اس کو نقل بھی کیا ہے۔ مجھے امید ہی نہیں یقین ہے جواب عنایت فرما کر عند اللہ تعالی ماجور ہوں گے۔ شاکر علی صدیقی مشاہدی حضرت پور وزیر گنج گونڈہ یوپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب اللہم لک الحمد یا وہاب، صلی وسلم علی سید الاواب وعلی آلہ وازواجہ والاصحاب، اسألوک ہدایت الحق والصواب۔ فتاوی رضویہ میں ایسی کوئی عبارت میری نظر سے نہیں گزری۔ اولاً اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارشادات کثیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شرع شریف پر کوئی چیز حجت نہیں۔ اگر اولیاء کرام سے کوئی ایسا فعل یا حال منقول ہو جو بظاہر شرع کے خلاف ہو اور وہ سند صحیح سے ثابت نہ ہو تو قائل و ناقل پر مردود ہے۔ دامن اولیاء کرام اس سے پاک ہے۔ اولیاء کرام کی شان ہائے اقدس تو بہت بلند و بالا، ان کی طرف ایسی عبارتوں کی نسبت کرنا کہاں سے جائز و درست ہوگا جبکہ کسی عام مسلمان کی طرف بغیر ثبوت کے گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ لیکن مرزا محمد علی کذاب جہلمی جس عبارت کو ذکر کرتا ہے وہ فوائد السالکین کی ہے، اور فوائد السالکین کی عبارت لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ میں اختلاف ہے کہ وہ کس کا قول ہے۔ فوائد السالکین میں ہے کہ وہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جبکہ سبع سنابل شریف میں فوائد السالکین کے ہی حوالے سے مذکور ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیخ یوسف چشتی نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو۔ مذکورہ اس کے اضطراب خود دلیل ہے کہ یہ واقعہ خود مخدوش ہے۔ فوائد السالکین منسوب کی جاتی ہے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، جبکہ مشائخ چشت کی جانب منسوب تصانیف کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں۔ کسی کتاب کا کسی کی طرف منسوب کر دینے سے یہ اصلاً کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ منسوب الیہ کی تصنیف ہے۔ بہت سے خدا ناترسوں نے اکابر ائمہ کرام کی طرف منسوب کر کے فرضی کتابیں شائع کر دی ہیں۔ کوئی بھی کتاب کسی مصنف کی تصنیف اس وقت مانی جائے گی کہ مصنف کے عہد سے لے کر شائع ہونے تک معتمد و مستند کے ہاں محفوظ ہو، جبکہ مذکورہ کتاب کے بارے میں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔ محمد انوار رضا فیضی، خادم دارالافتاء شیخ الاولیاء بمبئی۔